بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج بدھ ہے ناظرین، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر بدھ کو ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہوتی ہے وہ ہمارے ملک کے قابل فخر ڈاکٹر صمد مسافر ہوتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو ناظرین، میں اکثر آپ کو بتایا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے، کہ بہت طویل تعارف ہے، لیکن مختصراً میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صمد مسافر نے پی ایچ ڈی کیا ہے آلٹرنیٹ میڈیسنس میں USA سے۔ 10 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں، اور امریکہ میں ہی 2 کتابیں صرف ڈاکٹر صمد مسافر پر لکھی گئی ہیں۔ ریسرچر ہیں، چیف ٹرینر ہیں ورلڈ ریل سائنسز کے، اور قائد اعظم گولڈ میڈل حاصل کر چکے ہیں، اور ہمارے ملک کی سنہری شخصیات میں ڈاکٹر صمد مسافر کا شمار ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں سمدہ ہیلنگ انرجی متعارف کرائی ہے، اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے اور جو ہم گفتگو کریں گے ڈاکٹر صمد مسافر سے، وہ سمدہ ہیلنگ انرجی کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں، میں آپ کو ایک بار پھر یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ہماری لائیو ٹرانسمیشنز ہیں۔ اس وقت بھی آپ کی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ہمارا نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اس نمبر پر کال کر کے آپ بھی ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہو سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ میں نے ابھی اپنے ناظرین سے کہا کہ آج ہم بات کریں گے سمدہ ہیلنگ انرجی کے حوالے سے، جسے آپ نے پوری دنیا میں متعارف کرایا ہے۔ شکریہ۔ یہ ایک بہت پاورفل انرجی ہے، اور ہم بے شمار مختلف پروگرامز میں اس کا ہم ذکر کر چکے ہیں، اور اس کے بہت سے فوائد ہم بتا چکے ہیں، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آج ہم مزید کچھ فوائد جو ہیں اپنے ناظرین کو اس کے بتائیں، اور وہ میں کچھ سوالات ہیں میرے ذہن میں جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ سمدہ ہیلنگ انرجی کے ذریعے ہم اپنے گھر، اپنے دفتر یا دیگر جگہوں کو کس طرح سے ہم سمدہ ہیلنگ انرجی کے تھرو فائدہ یا اس سے ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ ہم گھر میں اس کو کس طرح سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، دفاتر میں یا دیگر دفاتر جگہوں میں، پر؟ کوئی دوسرے پلیسز میں؟ جی جی جی۔ گھر میں تو ہم ایک نیچرل میڈیسن کا ایک بنا سکتے ہیں، ایک نیچرل میڈیسن کا فارمیسی بنا سکتے ہیں۔ اچھا۔ اور اس میں سے ہم ایک جو بھی جب کب ضرورت ہو کسی بھی بیماری کے حوالے سے، ہم وہاں سے دوائی لیتے ہیں اور پھر اسے لیتے ہیں، کھاتے ہیں، اور اس سے ہمیں فائدے ہوتا ہے، نیچرل ہیلتھ، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گھر کو ہم انرجائز کرتے ہیں۔ گھر میں جو پرابلمز ہوتی ہے، مثلا نگیٹیوٹی کی پرابلم ہوتی ہے، جی۔ نگیٹیو ہمارے خیالات پہ ہو سکتا ہے۔ ہم جب انسان نگیٹیو سوچتا ہے، بہت چڑچڑا ہو جاتا ہے، یا سارا دن گھر میں کوئی اور نگیٹیوٹی آ جاتا ہے، یا نگیٹیو لوگ آتے ہیں، تو سائنس کے لحاظ سے انرجی رہتے ہیں، وائس رہتے ہیں، تو خیالات کا انرجی بھی رہتا ہے نیگیٹیو، تو وہ نیگیٹیو انرجی ہمارے انوائرمنٹ کو برا بنا دیتا ہے، خراب بنا دیتا ہے، اور اس سے کئی بیماریاں آتی ہیں۔ ماحول کو پرسکون رکھنے کے لیے، ماحول کو بہتر کرنے کے لیے، ماحول کو ایک طرح کے تازگی دینے کے لیے ہم سمدہ ہیلنگ انرجی کو اپلائی کرتے ہیں، اور سمدہ ہیلنگ انرجی سے وہ جو نیگیٹیوٹی ہے وہاں سے ریموو ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور ہم اس ماحول میں بہت پرسکون اور ریلیکس رہتے ہیں۔ بزنس میں بھی ایسا ہی ہے، بزنس پلیس کو بھی ایسا، کوئی بھی کہیں پہ بھی ہو، آپ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف نیگیٹو خیالات ہی جادو کی طرح اثر کرتا ہے، جادو ہوتا بھی ہے، یہ حقیقت ہے ایک کہ جادو ہوتا ہے،
اور یہ جادو اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کے کچھ ایسی صلاحیت ہے، کچھ کرتا ہے جو انسان کی کنسنٹریشن کی پاور کو اس سائڈ پہ سائنس کے لحاظ لے جاتے ہیں تاکہ وہ وہاں سے وہ ان کے لیے ایک طرح کے خرابی کا اور بے چینی کا یا بیماری کا باعث بن سکے، تو وہ جادو بھی ریموو ہو سکتا ہے، ایسے جادو جیسا نیگیٹیوٹی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی حقیقت ہے، جین بوت جو ہے نا، یہ جین کو یہ اس طرح چیزوں کو جو نیگیٹیوٹی ہے یا لوگ بدروہیں کہتے ہیں، اس کو بھی ریموو کرنے کے لیے گھر کے لیے بہت بہتر ہے، چاہے گھر کے لیے ہو، چاہے بزنس پلیس ہو، چاہے کہیں بھی ہو۔ میں زیادہ تر سفر کرتا ہوں، دوسرے ممالک میں آتا جاتا ہوں یا ادھر پاکستان میں دوسرے شہروں میں، تو میرا زیادہ اسٹے ہوٹلس میں ہوتے ہیں۔ کسی ہوٹل بھی میں جاتا ہوں تو کیمرے میں جو میں دیکھتا ہوں بہت نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، وہاں کا ماحول ذرا عجیب سا ہو جاتے ہیں، تو میں جاتا ہوں وہاں کا ماحول کو انرجائز، اسی وقت مجھے سکون ملتے ہیں۔ اس طرح گھر میں اگر کسی کے گھر کہیں بھی جاتا ہوں، انرجی کو آن کرتا ہوں تو وہاں پر مجھے نیگیٹیوٹی اثر نہیں کرتے ہیں۔ اور اس طرح اگر میں سمجھتا ہوں یار کہ کوئی شخص میرے لیے صحیح نہیں سوچ رہا ہے، برا سوچ رہا ہے، اس کے نیگیٹیو خیالات مجھ سے ٹکرا رہے ہیں، تو میں انرجی آن کرتا ہوں اور پھر اس کے جو نیگیٹیو خیالات ہیں وہ مجھ پہ برا اثر نہیں کرتا ہے بالکل، بلکہ اچھا اثر اس لیے کرتے ہیں کہ میں اس سبق اٹھاتا ہوں کہ یار یہ شخص کیسے سوچتے ہیں میرے لیے۔ سمدھا ہیلنگ انرجی میں ایسے ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ کو دشمن بھی کوئی ایسا شخص آپ کے لیے سوچتے ہیں کہ آپ یعنی وہ آپ کے لیے آپ کے قتل نقصان پہنچانے پہ آپ کو سوچتا بھی، قتل پہ بھی سوچتا ہے، تو بھی آپ کو برا نہیں لگتا ہے، اور آپ اپنا دفاع کر سکتے، اپنے ڈیفنس کر سکتا ہے۔ اچھا جیسا آپ نے کہا، ہم گھر کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات اور کرتے ہیں کہ کوئی گھر ہے اس میں نیگیٹیوٹی ہے، اب ہسبینڈ وائف میں ہیں، آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے نیگیٹیو تھاٹس ہیں، تو جب اس گھر کو آپ انرجائز کر دیں گے تو ان میں وہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور محبت پیدا ہو جائے گی، کیا صحیح؟ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہے، حب پیدا ہو جاتا ہے انسان کے دل میں، ایک محب انسان بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، یہ ایک پاور ہے اللہ کی طرف سے، یہ جو طاقت ہے، شفائی طاقت، اللہ کا نور ہوتا ہے اس میں۔ تو شفائی طاقت جو ہوتا ہے وہ ہمارے انوائرمنٹ میں جب آ جاتا ہے تو نیگیٹیوٹی تو آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتا ہے، یہ جنگ جھگڑے، پریشانیاں، ناچاکیاں، یہ سارے کچھ ختم ہو جاتے ہیں، 100% ختم ہو جاتے ہیں۔ اور بلکہ میں کچھ جو ہے نا اسماء الحسنہ سے کچھ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ کوئی چیز انرجیز کے علاوہ میں دوسری جو چیزیں بتاتا ہوں کہ آپ لکھے یا محبن، یہاں پر اپنے پیشانے پہ لکھے یا محبن، تو بس آپ خود محبت میں آ جائیں گے۔ تو دوسروں سے جب انسان خود محبت کرتے ہیں تو دوسروں کے لوگ دوسرے لوگ ان کے جو محبت نہیں کرتا ہے ان کے ساتھ برا نہیں لگتا ہے، وہ پھر ریلیکس رہتے ہیں، چاہے ایک تپڑ پہ کوئی لگائیں تو بھی اسے برا نہیں لگتا ہے۔ تو یہ میں نے آزما کر دیا، لوگوں کو بہترین اثر کرتا ہے۔ اور سمدھا ہیلنگ انرجی سے بھی کئی گنا زیادہ اس طرح فائدے ہوتے ہیں، جو کہ جنگ جھگڑے اور آپس میں، چاہے میاں بیوی کے درمیان میں، چاہے بزنس میں کچھ ایسے پرابلمس ہیں تو بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے آزمائے کہ بہت سے ایسی جگہوں پہ جو ہمارے ساتھ یا کسی بھی ساتھ ایسے ہوئے، میرے اپنے تجربات ہیں، اسٹوڈنٹ کے ہزاروں تجربات، تو بس ہم یہی اللہ کا نام کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے نا سمدھا ہیلنگ انرجی کو آن کرتے ہیں اور ہم پر برے اثرات ہم سے ختم ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، ابھی ہم اسی سوال کے حوالے سے بھی اور میرے ذہن میں سوال یہ آ رہا ہے، جیسے ہم نے بات کی گھر کی، کہ گھر کو اگر انرجائز کر دی جائے تو وہاں جتنے بھی لوگ رہائش پذیر ہیں، خواہ وہ ماں ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو ان کی، یا ان کے فادر ہوں، تو جب اس کو سمدھا ہیلنگ سے انرجائز کریں گے تو آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، بہت محبتیں بڑھ جاتے ہیں، بہت محبتیں بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح اگر ہم دفتر میں آتے ہیں، اکثر ہمارے مختلف لوگ ہم سے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں کاروبار میں بڑا نقصان ہو رہا ہے، کاروبار ہمارا ٹھیک نہیں چل رہا ہے، تو اس کی وجہ بھی نیگیٹیوٹی اس ایٹماسفیئر میں ہو سکتی ہے۔ ایٹماسفیئر میں ایک تو ان کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، پی ایم بی ایل کے لحاظ سے تو وہ پھر اس چیزوں پہ
نہیں کرتا ہے. PMBL صرف یہ دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویجز کہ یہ صرف ہمارے خیالات ہیں جو ہمیں اپنا خیال جو ہے نیگیٹو خیال ہمارے وجود کو ارد گرد کو نیگیٹو بنا دیتے ہیں. ہم اس خیال کو کسی خاص طریقے سے ریموو کر سکتے ہیں. تو یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی ایسا نیگیٹیوٹی اگر کسی کی کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے, کسی کی کوئی پرابلمز ہے, اس میں کوئی نقص ہے یا آگے بڑھ نہیں رہے یا پھر ختم ہونے والا ہوتا ہے, یہ سارے جو کاروبار کے جو مسائل ہیں یہ اس چیزوں سے بالکل ریموو ہو سکتا ہے, ختم ہو سکتا ہے جو مسائل ہے. ایسے لوگ میرے پاس آتے ہیں جس کے کاروبار ہوتا ہی نہیں, ایسے لوگ آتا ہے جس کو نوکری نہیں ملتے ہیں جی, ایسے لوگ آتا ہے جو کہ نوکری تو ہے لیکن اس کی سیلری بہت کم ہے. ہم ان کی صلاحیتوں کو بڑھا دیتے ہیں تو اسی ادارے میں ہی ان کو اچھے پوسٹ ملتے ہیں, اکثر چاہے چینج نہ بھی کریں. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہمیں 10 سال ہو گئے کوئی ہمارا پروموشن نہیں ہوا ہے, سیلری نہیں بڑھ رہی ہے. تو یہ سمدھا ہیلنگ انرجی کے تھرو ان کی یہ جو ترقی کی راہ ہے اس میں بھی یا جو بھی رکاوٹ ہے وہ بھی دور ہوتی ہے اور وہ آگے ترقی کر رہے ہوتے ہیں. بالکل, سمدھا ہیلنگ انرجی تو آپ کے نیچرل ہیلتھ بہتر کرتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے ایسا ہیلپ کرتے ہیں کہ بہت سے ہیلپ ہوتے اس طرح کی جو پرابلمز ہے. لیکن اس کے لیے پھر خاص جو اگر آپ نے بزنس کو بہت بڑھانا ہے, زیادہ پیسے کمانے ہیں اور زیادہ اپنے پیشے میں بہت ترقی کرنے ہیں تو اس کے لیے ایک کورس کراتے ہیں ہم HMF, ہیومن میگنیٹک فورسز, کہ آپ ایک کچھ میگنیٹک پاورز کو, ٹیلیپیٹک پاورز کو استعمال کر کے اپنے آپ کو میسیج کریں اور ادرس کو میسیج کریں تاکہ آپ کی زندگی میں آٹومیٹیکلی چینج آنا شروع ہو جائے اور آپ آگے بڑھتے جائیں. جہاں تک چاہے, جتنا چاہے آپ آگے بڑھ سکتا ہے, جتنا چاہے آپ پیسہ کما سکتا ہے, جیسے چاہے اپنی زندگی کو اپنے سے خود جیسے آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے آپ اسے بہتر بنا سکتے ہیں. اچھا, یہ تو ہوا ہمارے گھر کے اور دفتر اور دیگر جگہ کے حوالے سے کہ سمدھا ہیلنگ انرجی کے ذریعے ہم کس طرح سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. جی بالکل بالکل. حسن دو طرح کا ہوتا ہے, یا تو ظاہری حسن ہوتا ہے یا باطنی حسن ہوتا ہے. جی جی. تو سمدھا ہیلنگ کے ذریعے, سمدھا ہیلنگ انرجی کے ذریعے ہم اپنے ظاہری حسن اور باطنی حسن کو ہم کیسے اجاگر کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. ظاہری حسن تو سمدھا ہیلنگ انرجی سے لیول 8 میں ہے, بہت اچھا انسان میں آ جاتا ہے, بہت اچھا اس میں ہوتے, جلد کو تر و تازگی اور یہ آ جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو باطنی خوبصورتی ہے, باطنی خوبصورتی ہماری بھی سمدھا ہیلنگ انرجی کو بہتر کرتا ہے. دنیا کا ایک واحد طریقہ ہے سمدھا ہیلنگ انرجی جو کہ آپ کی بیہیویئر میں چینج لے آتا ہے, جی, آپ کے بیہیویئر کو بہتر بنا دیتے ہیں. کوئی بھی دنیا میں کوئی ایسا چیز ہے جو آپ کی بیہیویئر کو چینج نہیں کر سکتا ہے, لیکن سمدھا ہیلنگ انرجی آپ کو بیہیویئر کو چینج کر دیتا ہے ٹوٹلی. آپ کو ایک اچھے زندگی کی طرف, نیچرل زندگی کی طرف, پرسکون زندگی کی طرف, ہیپینس کی طرف لے جاتے ہیں, کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں. جیسے آپ آن کرتا ہے انرجی کو تو آپ محسوس کرتے ہیں, اور محسوس کرتا ہے جہاں پر چاہے باڈی میں کہ یہ یہاں پر کوئی گڑبڑ ہے, پرابلم ہے, تو اس کو ریموو کر دیتے ہیں. صحیح. تو یہ باطنی خوبصورتی کے لیے اور ظاہری خوبصورتی کے لیے, دونوں کے لیے سمدھا ہیلنگ انرجی بہترین طریقہ ہے. اچھا, ہم اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اس وقت دنیا میں بے شمار طریقہ علاج ہیں, ایلوپیتھک بھی ہے, ہومیوپیتھک بھی ہے, ہربل ٹریٹمنٹس بھی ہو رہا ہے, آیورویدک بھی ہو رہا ہے. تو کیا ان تمام طریقہ علاج میں سمدھا ہیلنگ کو اگر شامل کر لی جائے تو کیا اکثر یہ ہوتا ہے کہ جی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, کافی طویل عرصے تک ان سے علاج ہو رہا ہے لیکن بیماری کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہوتا ہے. صحیح. تو کیا یہ جتنے بھی طریقہ علاج ہیں تو یہ سپورٹیو ہوتی ہے سمدھا ہیلنگ انرجی ان تمام طریقہ علاج کے اندر؟ بالکل, سمدھا ہیلنگ انرجی کسی طریقے کے مخالف نہیں ہے. صحیح. یہ ہر طریقے کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں. صحیح. مثلا ہومیوپیتھک جو آپ نے ذکر کیا, تمام چاہے ایلوپیتھک ہے, ہومیوپیتھک ہے, تمام طریقہ حکمت ہے
سائیکلوجی ہے، سائیکیٹری ہے، یہ سب میں ہے آپ کے ہیلپ کرتے ہیں سمدھا ہیلنگ انرجی، تمام کے تمام چیزوں میں اس help طرح آپ کرتا ہے۔ کے جو ڈاکٹرز کیونکہ ہیں جی ایک ڈاکٹر جو ہے نا ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں، پیشنٹ آتا ہے اسے تھوڑے سے ہاتھ جب ٹچ ہوتا ہے یا اس کو اپنا اسٹیتھوسکوپ کو انرجائز کر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا تھوڑے سے اپنے میڈیسن کو انرجائز کر دیتے ہیں، اور تھوڑے سے وہ اس کو جو ہے نا ایک انرجی کی ویو بھیج دیتے ہیں، تو وہ ہر ڈاکٹر کا جو بھی سمدھا ہیلنگ انرجی کی ہے ان کے پیشنٹ میں 4-5 گنا زیادہ بڑھ گئی ہے، اور جو پیشنٹ آتا ہے کیونکہ ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ مشہور ہو جاتا ہے شخص۔ اچھا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انہوں نے یہ کورسز کیے ہوں۔ ظاہر ہے کورسز کیے ہو، اور کورسز پہ تو اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے، بس ہمارے 1-2-3 گھنٹے کا کلاس ہوتے ہیں، اور بس یہ 1-2 دن میں وہ سیکھ لیتا ہے، 3 دن میں۔ اچھا، ہم اسی جیسے کہ میں نے ابتدا میں اپنے ناظرین سے بھی کہا کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سمدھا ہیلنگ کے حوالے سے ہے، لیکن ہمارے ساتھ اس وقت ایک کالر بھی لائن پر ہیں تو ہم ان کو شامل کر لیتے ہیں، اور پھر ہم اس حوالے سے اپنی یہ بات چیت جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ڈرائیونگ کر رہا تھا، گاڑی میں نے روک دی۔ ہاں اچھا جی، میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ حسن عسکری۔ سوری؟ حسن کریم۔ حسن عسکری۔ جی 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 حسن عسکری صاحب، آپ کے علم میں ہے کہ آج حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صمد مسافر۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ اور ہم بات کر رہے ہیں سمدھا ہیلنگ۔ صمد مسافر صاحب کے لیے میں جتنی بھی تعریف کروں اتنا کم۔ صحیح بات ہے، کیونکہ انہوں نے میری زندگی میں ایک بہت انقلابی تبدیلی لے کے آئے۔ اچھا میں نے ان کے لیکچر سنے، انہوں نے جو ڈیمانسٹریٹ کیا اس کو پھر ہم نے کلاس کی صورت میں ڈیمانسٹریٹ کیا، اس کے بعد عملی طور پہ ہم نے اس کا مظاہرہ کیا۔ پھر لاسٹ اسٹیپ میں نے اپنے رشتہ داروں میں 2-3 سے معلوم کیا کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی ذہنی پریشانی، تکلیف یا جسمانی تکلیف ہے۔ صحیح۔ تو ان میں سے ایک خاتون نے بتایا کہ میرے پیروں میں بہت شدید تکلیف رہتی ہے۔ صحیح۔ میں نے ان کے اوپر لیول 1 اور لیول 2 آزمایا۔ اچھا، اور اس مالک کا، اس پروردگار کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اس نے مجھے یہ طاقت عطا کی جو صمد مسافر صاحب نے مجھے بتایا تھا۔ جی جی اس کے ذریعے میں نے ان کی تکلیف کی شدت بقول ان کی میرے نہیں کہ 50% پہلی مرتبہ میں ان کی کم ہو گئی، اس میں تخفیف ہو گئی۔ صحیح، بہت اچھا۔ پہلا تو میرا تجربہ یہ رہا۔ صحیح۔ دوسرا تجربہ یہ رہا کہ ایک خاتون ہے، وہ تقریباً 14 سال سے گردن کے موہروں اور ریڑھ کی ہڈی کے موہروں کی تکلیف میں ہے، بہت شدید، اور اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ وہ باضابط اٹھ ہی نہیں پاتی 2 دن اپنے بستر میں۔ صحیح۔ شکر ہے میں نے ان کو بھی ہیلنگ دی، اور اس کا یہ فائدہ ہوا کہ تقریباً 25 منٹ کے بعد جی وہ اٹھ کے چلنے لگی، اور باقاعدہ انہوں نے ایکسرسائز کی، ہاتھ پیر کھول کے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اور تھرڈ ون جو بہت ہی عجیب و غریب تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ میری ایک رشتے دار کی بیٹی چھت سے گر گئی تھی، اب سے کوئی 12 سال پہلے۔ اچھا وہ آج کل انگلینڈ میں پڑھ رہی ہے۔ اچھا اس کا نام بچی کا رابعہ ہے، اور اس کے جو ریڑھ کی ہڈی کے 4تھے اور 5واں موڑا ہے اس میں بہت شدید تکلیف، اچھا کہ کبھی وہ چلے اور کبھی لیٹے، اس طرح سے اس کا یہ عالم۔ جی جی میں نے اس کو ڈسٹینس ہے جی ہیلنگ دی، اور شکر ہے کہ اس کو فرق محسوس ہوا۔ صحیح۔ یہ انتہائی کم دنوں میں، جی میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کا کوئی بھی علم ریل سائنسز کے علاوہ ایسا ہو جی جو اتنی جلدی بغیر کسی دوا کے آرام پہنچاتے یا تکلیف میں اس صحیح کو کمی کرتے۔ صحیح۔ یہ میرے تجربات ہیں سر۔
اچھا حسن عسکری صاحب، ہم ایک سوال آپ سے اور کرنا چاہیں گے. آپ نے ابتدا میں کہا کہ جب آپ نے یہ سمدہ ہیلنگ انرجی یا ڈفرینٹ کورسز کیے تو آپ کی زندگی میں ایک انقلابی تبدیلی آئی. تو کیا آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا پسند کریں گے کہ وہ انقلابی تبدیلی کیا تھی؟ سر وہ اس طرح سے تھا کہ میں اپنے ہر کام کو صبح سے جب میں اٹھتا تھا تو بہت ہی لاپرواہی کے انداز سے لیتا تھا کہ اگر ہو گیا کام ٹھیک ہے، نہیں ہوا تب بھی کوئی بات نہیں. اچھا. اس کی وجہ سے مجھے اپنی زندگی میں بہت سارے نقصانات اٹھانے پڑے. اچھا. اور اٹھا رہا تھا میں. جی جی. مگر جب سے میں نے یہ کورسز کرنے شروع کیے تو بے انتہا چیزیں میری جو ہیں وہ نظم و ضبط کے اندر آ گئی، ایک تنظیم کے اندر آ گئی. اور میں باقاعدہ گول بنا کے گھر سے چلتا ہوں کہ یہ کام مجھے کرنے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً 70% وہ کام پائے تکمیل کو پہنچ جاتے ہیں. مثلا لائف میں آپ نے ایک ڈسپلین محسوس کیا جی، اور آپ کی جو لائف ہے وہ بڑی آرگنائزڈ ہو گئی اس کے بعد. جی جی، کوئی شک نہیں. حسن عسکری صاحب، بہت شکریہ آپ کے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونے کا، اور آپ کے جو ایکسپیرینسز تھے وہ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیے. ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ناظرین نے بھی سنے ہوں گے ان ایکسپیرینسز کو. اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جی جی، بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں شامل ہونے کا. حسن عسکری صاحب، حسن عسکری صاحب نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے، بڑے امیزنگ جس کے ریزلٹس انہوں نے بتائے. اور ایک بچی کا انہوں نے ذکر کیا کہ جو اس وقت لندن میں ہے، یہاں سے انہوں نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا. اس کو اسپائنل کارڈ کا ان کا آگے 4th and 5th ڈسک میں ان کے ساتھ پرابلم تھا، اور یہاں سے بیٹھ کے. تو یہ ڈسٹنس ہیلنگ کس طرح سے؟ ڈسٹنس ہیلنگ بھی میں کرتا ہوں اور ڈسٹنس ٹریننگ بھی دیتا ہوں میں. اور جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ڈسٹنس، جو ماسٹرز ہے وہ ڈسٹنس ہیلنگ بھی دیتے ہیں، ڈسٹنس ٹریننگ بھی دیتے ہیں لوگوں کو، یعنی ہوپس دیتے ہیں، اٹیونمنٹ دیتے ہیں. سمدھا ہیلنگ انرجی ایک ایسا طریقہ علاج ہے، ایک ایسا دنیا کا واحد طریقہ علاج ہے. ہمیں فخر ہونے چاہیے، الحمدللہ، شکر ہے، جو کہ دنیا میں کوئی اتنا فاسٹر اور ایسی طاقتور طریقہ ابھی تک وجود میں نہیں آئی ہے. یہ امید ہے آگے بڑھتے جائیں گے اور انشاءاللہ اس میں آگے اور ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں. آگے اور ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں. ان کے بہت امیزنگ، بہت حیران کن نتائج ہے. اور یہ نہیں کہ آپ کو یہ ہے کہ کئی دن آپ پریکٹس کرتے رہے اور پھر میڈیٹیشن کرتے رہے، کنسنٹریشن کرتے رہے، ایکسرسائزز کرتے رہے. نہیں، بیٹھے بیٹھے آپ کو چند گھنٹوں میں ٹیون کیا جاتا ہے. پھر اسی وقت آپ انہیں اسٹوڈنٹ میں کلاس کے دوران آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور دوسروں کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اور یہ دنیا کا ایسا کئی ہوتا نہیں کہ آپ بیٹھے بیٹھے آپ کے پرابلم وہی کی وہی حل ہو جائے. یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ تقریباً میڈیکل کا اپنی جگہ پہ خوبیاں ہیں، سمدھا ہیلنگ انرجی کا اپنی جگہ پہ خوبیاں ہیں. لیکن سمدھا ہیلنگ انرجی میڈیکل سے زیادہ فاسٹ ہے، زیادہ کام کرتے ہیں. اچھا. زیادہ اس سے طاقتور ہے، کیونکہ ایک گولے آپ کھاتے تو تھوڑی دیر بعد اثر ہوتا ہے، سمدھا ہیلنگ انرجی کا فوراً اثر ہوتا ہے. اچھا، میں سب ایک سوال آپ سے سمدھا ہیلنگ کے حوالے سے کرنا چاہوں گا. یہ جو ڈسٹنس ہیلنگ ہوتی ہے، جیسا کہ ابھی حسن عسکری نے بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور آپ کے ساتھ تو ایسے بے شمار ہزاروں کی تعداد میں آپ کے ایسے ایکسپیرینسز ہوں گے. لیکن یہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ کیا اس میں جیسے کچھ جی وہ لندن میں اور یہاں بیٹھ کے انہوں نے ان کی جو پین تھا، جو اسپائنل کارڈ کا پرابلم تھا، اس کو ختم کر دیا. تو کیا اس میں کچھ ٹیلیپیتھی کا بھی کچھ عمل دخل ہوتا ہے، یا اور یہ کس لیول کے بعد آدمی میں یہ اتنی انرجی پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس انرجی کو پاس کرتا ہے؟ اور وہ یہ لیول 4 کے بعد، یعنی 4 دن یا 3 دن آپ لیول 4 کو حاصل کر لیتے ہیں تاکہ آپ ڈسٹنس ہیلنگ کر لیں. ڈسٹنس ہیلنگ لیول 4 میں ہے اور یہ اس پہ 2-3 دن لگتا ہے. یعنی پہلا دن آپ نے 3 گھنٹے کا کلاس لیے، پھر اگلا دن 3 گھنٹے کا
کلاس لیے، پھر اگلے دن آپ نے 2-3 گھنٹے کا کلاس لیے، بس چوتھا دن جب آپ لیتے ہیں تو آپ یہ پاور حاصل کر لیتے ہیں۔ اچھا، تو اس میں کچھ ٹیلی پیتھی کا بھی کچھ؟ ٹیلی پیتھی نہیں ہے، یہ خود انٹیلیجنٹ انرجی ہے، اپنا راستہ خود ڈھونڈ لیتے ہیں، اس میں کوئی فاصلے نہیں ہے، اس کے لیے ٹائم اور اسپیس کوئی نہیں ہے، تو یہ اپنا ایک انٹیلیجنٹ انرجی ہے، اپنا راستہ خود نکال لیتے ہیں۔ جہاں پر پرابلم ہے کہیں پہ بھی دنیا میں کسی بھی جگہ پہ ہو پرابلم، لوگوں کو کبھی کبھی یقین نہیں آتے ہیں کہ ایسا کچھ ہو بھی لیکن جب وہ آتے ہیں اور اس چیز کو لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک شخص ہے جو کہ 1 سال تک انتظار کرتا رہا، چند دن پہلے آیا تھا، اچھا 1 سال انتظار کرتا، کہتا ہے یہ چیز ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ ممکن ہی نہیں۔ تو کئی بار خالدہ نے کال کیا اور کئی بار لوگوں نے کال کیا ان کی جو سارے ارد گرد لوگوں نے سیکھ لیا، بلکہ ان کا بیٹا آ گیا تو انہوں نے سیکھ لیا۔ بیٹی نے جب ان کو ٹریٹمنٹ کیا، کہتا ہے یار کوئی یہ تو کچھ ہے، یہ تو میرے تو یہ پرابلم ٹھیک ہوئی ہے، کتنا سالوں سے تھا۔ تو پھر آئی وہ بتا رہے تھے، وہ یقین مانے رو رہے تھے، کہتے ہیں ہم تو بہت کچھ نہیں جانتے ابھی، ہم تو اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے نالج بہت محدود ہے۔ تو وہ جب آ جاتے ہیں آگے اور ابھی جو ہے نا انہیں سارے پرابلم حل ہوئی۔ سمدھا ہیلنگ انرجی بہت ایک بہترین طریقہ علاج ہے دنیا میں۔ اچھا، اس میں اس چیز کی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ امریکہ میں ہیں، آپ کینیڈا میں ہیں، کہیں آپ پہ یورپ کی کسی بھی کنٹری میں ہیں، ہمسایہ ہیں، کہیں پہ ادھر ادھر رشتہ دار ہیں، آپ ایک نیچرل ہیلر بن گئے اور نیچرل ہیلر آپ ہیں، نیچرل نقصان اس کا کوئی نہیں، کسی قسم کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں۔ لوگ لاکھوں کروڑوں پیسے خرچ کرتے ہیں پھر بھی اسے ریلیف نہیں ملتے، لیکن یہاں پر بے یقینی سے آتا ہے، بہت بے یقینی سی، کہ پتہ نہیں ایسا ممکن بھی ہوگا کہ نہیں۔ جب حاصل کر لیتے ہیں کوئی خرچہ نہیں آتا ہے، ان کا کوئی خاص خرچہ نہیں آتا ہے، لوگ لاکھوں کروڑوں پیسے خرچ کرتے ہیں، اور یہاں پر جب آ جاتا ہے، وہ جب حاصل کر لیتا ہے، وہ کہتے ہیں یار مجھے پہلے کیوں پتہ نہیں تھا، کاش مجھے سال پہلے، چند مہینے پہلے، کہیں کسی اور وقت پتہ ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ اصل میں اویئرنیس نہیں ہے، یہ شکریہ اس چینل کا ہے کہ اویئرنیس کو کریٹ کرتا ہے لوگوں میں، اور ان کا ایک واقعی ایک روحانی چینل ہے، واقعی ایک روحانی، یہاں پر روحانیت حقیقت میں محسوس ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر کوئی ایسا سوچ نہیں ہے جو کہ بزنس کا ہو یا کچھ اور چیزوں کا ہو۔ یہ اویئرنیس جو ہے، یہ لوگ جو ہے نا وہ اس چینل سے شکریہ ادا کرنی چاہیے کہ بغیر کسی مقصد لالچ کی یہ اویئرنیس کریٹ کرتا ہے لوگوں میں، بہت بڑی بات ہے۔ پھر آپ کا شکریہ کہ آپ کس طریقے سے میری بات سن لیتے ہیں، اور کس طریقے سے آپ دوسرے لوگ جو کمپیئرنگ کرتا ہے وہ کسی کو بات کرنا ہی نہیں دیتے ہیں، بات ہی نہیں چھوڑ۔ ہم اتنی بات کرتے ہیں، کئی تقریباً کبھی تو آدھے گھنٹے پہ بولتے رہتے ہیں، تو آپ سنتا رہتے ہیں، آپ بیچ میں کوئی چیز اس طرح نہیں کرتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات خواہش ہوتی ہے کہ جب بات کی جا رہی ہے تو اس کو مکمل کریں تاکہ ہمارے ناظرین اس کو سمجھ سکیں۔ پھر کالرز کا آپ اتنا طریقے سے سنتے ہیں، ان سے مکمل سارا انفارمیشن نچوڑ کے آپ لیتے ہیں، بس میرا کوشش بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ ہمارے ناظرین کو زیادہ سے زیادہ معلومات پہنچ سکے۔ بڑی بات۔ اور ڈاکٹر صاحب، ہماری یہ گفتگو سمدھا ہیلنگ کے حوالے سے جاری رہے گی، ہمیں یہاں پہ بریک لینا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہمیں لینا ہے ایک بریک۔ دیکھتے رہیے حق ٹیلی ویژن، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے، اور ان ناظرین کے لیے جنہوں نے ابھی اپنے ٹیلی ویژن سیٹس آن کیے ہیں اور حق کو ٹیون کیا ہے، میں بتانا چاہوں گا کہ آج، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حق خود کو ہمارے ساتھ ہمارے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر صمد مسافر، اور آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ سمدھا ہیلنگ انرجی کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہم نے بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں، ہم نے گھر کے حوالے سے ہم نے بات کی، ہم نے مختلف جو طریقہ علاج ہیں اس حوالے سے ہم نے بات کی کہ سمدھا ہیلنگ انرجی کس طرح سے سپورٹیو ہوتی ہے، اور ہم ابھی مزید گفتگو کریں گے
اسی حوالے سے اور میں آپ سے بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ہماری لائیو ٹرانسمیشنز ہیں. اگر آپ کے بھی ذہن میں کوئی ایسا سوال ہے جو آپ ڈاکٹر صمد مسافر سے کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اس نمبر پر جو اس وقت بھی آپ کو آپ کی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے. تو جی ان حوالوں سے جو ہم نے ابھی باتیں کی ہیں بریک سے پہلے, اور جو سمدہ ہیلنگ انرجی کے فوائد ڈاکٹر صمد مسافر نے بتائے, اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ پوری دنیا میں سمدہ ہیلنگ انرجی کو متعارف کرایا ہے ڈاکٹر صمد مسافر نے, اور اسی حوالے سے ڈاکٹر صمد مسافر کو پرنس آف ہیلنگ بھی کہا جاتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, ہم بات کر رہے ہیں اور جیسا کہ ہمارا آج کا موضوع ہے سمدہ ہیلنگ. اکثر لوگوں میں یہ شوق ہوتا ہے گارڈننگ جسے ہم کہتے ہیں, یا باغبانی اردو میں ہم کہتے ہیں. جی اس کا شوق لوگوں میں ہوتا ہے, نئے نئے پودے لگا رہے ہوتے ہیں, فروٹس کے جن کے پاس اسپیس ہوتی ہے تو وہ مختلف جو سبزیاں ہیں یا پھل ہیں اس کے وہ درخت لگا رہے ہوتے ہیں. اس جو یہ پلانٹس ہیں اس میں سمدہ ہیلنگ کس طرح سے مدد کر رہی ہوتی ہے؟ سمدہ ہیلنگ انرجی پلانٹس کو بہت اچھے رکھتے ہیں اور بہت ایزی طریقہ ہے پانی کو انرجائز کریں اور پلانٹس کو دیں. تو پلانٹس بہت تر تازہ رہتے ہیں, تمام پودے جو بھی ہیں, بلکہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں, اپنے کھیتوں میں استعمال کرتے ہیں. جو کسان ہے وہ اس سے بہت فائدے اٹھاتے ہیں اور وہ استعمال کرتا ہے اپنے جو باغات ہے, باغات کے لیے بھی, پھل کو اور گندم کے لیے بہت اچھا رہتا ہے, بیماریوں سے دور رہتے ہیں سمدہ ہیلنگ انرجی کو دینے سے. اور یہ بہت ایزی طریقہ ہے, کوئی ایسی نہیں ہے. اچھا, یہ پھل فروٹس ہوتے ہیں اس میں بھی کیا کچھ اس کی مٹھاس میں بھی کچھ اضافہ ہوتا ہے؟ بالکل اضافہ ہوتا ہے, بالکل اضافہ ہوتا ہے. آپ آزمانے کے بعد یہ ہے کہ میرے اسٹوڈنٹس بھی سن رہے, اچھا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایک تجربہ ہو کہ یہ 1 سے 2 سیب لیں, ایک سیب کو انرجائز کریں اور ایک سیب کو انرجائز نہ کریں. آپ دیکھیں وہ جو انرجائز کیا ہوا سیب ہے اس کی مٹھاس اتنی زیادہ ہوں گی, اور جو دوسرا ہے اس کا اتنا ہی ہوگا جتنا کی ہے. ہر پھل ہر چیز کا اسی طرح کی ہے. اور ویسا بھی اگر ہم درختوں کو دیتے ہیں سمدہ ہیلنگ انرجی تو اس کے پھل میں مٹھاس اور بہت پھل جو ہے نا بہت الگ کوالٹی کا ہو جاتا ہے, الگ کوالٹی کا ہوتے ہیں, بالکل الگ کوالٹی کا. صحیح. تو یہ جو فروٹس یا جو پلانٹس ہیں یا مختلف قسم کے جو ہم فلاورس کہتے ہیں, اگر اس میں جو پانی دیا جاتا ہے اس کو اگر انرجائز کر لیا جائے تو اس کے اثرات ڈفرینٹ ہوں گے, اور وہ پھل جو بغیر انرجائزڈ واٹر کے ہوتے ہیں کہ اس میں بہت فرق ہوتا ہے. وہ تو اپنے نارمل حالت سے اگتا ہے, لیکن جو آپ انرجی دیتے ہیں سمدہ ہیلنگ انرجی دیتے ہیں وہ بالکل الگ ہوتے ہیں ان سے. صحیح. میں نے خود آزمایا, میرا اپنا باغ ہے تو میں اپنے باغ میں سب ایک سائڈ پہ مقصد میں جو اگر ایک کھیت ہے اس کو میں انرجی دے دیتا ہوں تو دوسروں کو نہیں دیتا ہوں, اس کا اور اس کا بہت فرق ہوتے ہیں. میں اپنا باغ ہے, ہمارے تمام پھل ہے اس میں ہر قسم کے, سوائے آم کے اور کیلے بھی ہے لیکن وہ صحیح نہیں کہ وہاں سردی ہے بہت. تو میں اس کو انرجی دیتا ہوں اور بہت اچھے. اتنے چھوٹے چھوٹے میں نے دانے رکھے تھے درخت کے, ابھی بہت بڑے بڑے ہو گئے. تو یہ ناجو کے وغیرہ میں اسے پانی نہیں ملتا تھا. میں نے انرجائز کیا تھا وہ اس کو خود, اس کے ارد گرد کو میں نے انرجائز کیا تو وہ درخت بغیر ہی اس کے کہ کوئی پانی دیں اسے بڑے, ابھی بہت بڑے بڑے درخت. اچھا ناظرین, جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں سمدہ ہیلنگ انرجی کے حوالے سے, اور ڈاکٹر صاحب ابھی ہمارے ساتھ حسن عسکری صاحب شامل ہوئے, انہوں نے اپنے کچھ ایکسپیرینسز شیئر کی. میں بھی ایک ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں ایک شام بلکہ رات کا وقت تقریباً 8-9 بجے کا, تو
تو میں زیل سائنسز انسٹیٹیوٹ جو ڈاکٹر صمد مسافر کا ہے یہاں شون سرکل پہ، وہ یہ کہ شام میں میں نے کوئی ایسی چیز ٹھنڈا پانی بہت زیادہ پی لیا، آپ یقین کیجئے مجھے 10 منٹ نہیں لگے تھے کہ میری آواز بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، ورنہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ صبح کا جو پروگرام ہے وہ میں کیسے کروں گا، بلکہ میں کہہ کر آیا تھا اسٹوڈیو میں کہ جی صبح کوئی ریپیٹ پروگرام چلائیں، کیونکہ میری آواز اس قابل نہیں ہے کہ میں صبح آ کر پروگرام کر سکوں۔ لیکن مجھے جب میں نے وہ انرجائزڈ چائے میں نے پی ہے، اس کے 10 منٹ کے اندر ہی میری آواز جو تھی وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، اور صبح میں نے ریپیٹ پروگرام نہیں کیا بلکہ لائیو پروگرام کیا۔ تو یہ ایک وہ تجربہ تھا کہ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا، یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے سمدھا ہیلنگ انرجی کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب۔ اور یہ حقیقت آپ نے دیکھا تھا اس دن جب وہ خالدہ ہیں آپ کی، انہوں نے مجھے چائے انرجائز کر کے تھی، اینڈ ود ان نو ٹائم، 10 منٹ تو کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں، ود ان نو ٹائم جو تھی میری آواز بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، اور میں یہاں کہہ کر گیا تھا کیونکہ اتنی خراب ہو چکی تھی آواز کہ ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ میں بالکل اشاروں سے بات کر رہا تھا۔ تو میں نے یہاں کہا تھا کہ جی صبح میں کیونکہ آواز خراب ہو گئی ہے تو میں لائیو پروگرام نہیں کر سکوں گا، کوئی ریپیٹ پروگرام میرا آپ چلا دیں۔ لیکن جب میری آواز ٹھیک ہوئی ہے وہ انرجائزڈ چائے پینے سے، تو میں نے صبح کے پھر یہاں لائیو پروگرام کیا۔ اچھا، ہم نے پودوں کے حوالے سے بات کی، اور سب ہم نے انسانوں کے حوالے سے بات کی کہ سمدھا ہیلنگ انرجی کس طرح سے فائدے پہنچا رہی ہوتی ہے پلانٹس کو، انسانوں کو، ان کی مختلف بیماریوں کو۔ ہم بات کرتے ہیں جانوروں کی۔ جانوروں میں مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، مختلف جانور ہیں ان کی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، تو کیا سمدھا ہیلنگ انرجی کے ذریعے جانوروں کی جو بیماریاں ہیں ان کو بھی دور کیا جا سکتا ہے یا ختم کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، جانوروں میں سمدھا ہیلنگ انرجی بہت اچھا اثر کرتا ہے، اس کی بیماریوں پہ، اس کی پرورش پہ، اس کی بہتری کے لیے بہت اچھے ہیں سمدھا ہیلنگ انرجی۔ انیملز اگر بیمار ہے تو ہم پانی انرجائز کر یا اس کی چارہ شارہ کو انرجائز کرتے ہیں تو دیتے ہیں۔ کافی فالتو جانور ہوتے ہیں یہاں پر لوگوں کے، تو اس کو اگر کوئی بیماری ہے، کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے، اس کو انرجائز کر کے تمام کے تمام بیماریاں، بلکہ اس میں بہت اچھا بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح کے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جس کے پولٹری فارمز ہیں، جی جی، اس میں وہ جو ہے مرغیوں کا انرجائز کرتا ہے، برڈز کا جو انرجی دیتے ہیں ان کو، تو وہ برڈ فلو بھی نہیں ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے میرے اسٹوڈنٹس ہیں، شیخ پورہ میں ہیں اسٹوڈنٹس ہیں، ابھی بھی شاید سن رہا ہوں، ان کا اپنا ایک پولٹری فارم ہے، تو وہ بتا رہا تھا کہ مرغیاں اتنی بڑی ہو گئی اور اتنے بہترین ان کا صحت ہے کہ بیماریاں آتی ہے۔ میں تھوڑا سا زیادہ صحیح خیال بھی نہیں رکھتا ہوں، لیکن بالکل کہتے ہیں مرغیاں اب بہت اچھے ہیں، بہت بہترین۔ تو ان کے جو کھانے کا جس ان کا فوڈ بہت اس میں اس کو انرجائز کر کے ان کو انرجائز کر دیتا ہے، فوڈس جو بھی ہے اس کے۔ اچھا، اب پانی انرجائز، ٹینکر کو انرجائز کرتا ہے۔ اسٹوڈنٹ سن رہے تو انہیں میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح کے کچھ ہے آپ کے، اس کو انرجائز کیا جائے اور ان کو کر کے تاکہ بہتر ہو سکے، بہت بہتر محسوس ہوتا ہے۔ اور اگر باقی باقی جو بھی پرابلمس ہے اسٹوڈنٹس کو اس طرح کے اینیملز کا ہے، تو کسی اور کا بھی اگر ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ کر لے، ہمسایوں کا ہے، کسی اور کا ہے۔ اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہوتے ہیں یہ چیزیں۔ زیادہ اسٹوڈنٹس ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ دوسروں کو بھی تھوڑے انرجی دے دو، دوسروں کو بھی کچھ پہنچا دو تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ اور پاور دیں، صحیح، اور پاور آپ کو دے۔ لیکن کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ وہ کہتے ہیں صرف میرا سیلف ہے بس دنیا میں، اور میں یہ چاہتا ہوں بس دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچانا، دوسروں سے میرا کوئی غرض نہیں ہے، جو کہ صرف میرا، اس کی وجہ سے ان کو ریزلٹس بھی تھوڑا کم ملتے ہیں۔ صحیح، جب کوئی اسٹوڈنٹ دوسرے کے لیے سوچتے ہیں تو انہیں رزلٹ اتنا زیادہ ملتا ہے، پھر اس کی سیلف ہیلنگ بہت اچھے ہو جاتے ہیں، بہت بہتر ہو جاتے ہیں۔ بعض اسٹوڈنٹ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ جو ہے
وہ یقین نہیں رکھتا ہے اس چیزوں. تو یقین بے یقینی تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے. کوئی یقین رکھے نہ رکھے سمدھا ہیلنگ انرجی کام کرتا ہے. بس انہیں کہتے کہ آپ آ جائیں, بیٹھیں, تاکہ ہم آپ کو ہیلنگ کرائیں, اور آٹومیٹیکلی وہ خود ٹھیک ہو جائے گا, اس کا یقین بڑھ جائے گا, صحیح, خود بخود ان کے یقین آ جائے گا. یا پھر زیادہ تر میں ان کو کہتا ہوں اگر آپ سے نہیں ہوتے تو آپ ہر جمعرات کو جو ہمارے فری انٹرو لیکچر ہوتا ہے آپ انہیں میں بلائیں, تاکہ انہیں یقین آئے اتنا اسٹوڈنٹس دیکھ کر کہ وہ سب اپنے ماشاءاللہ ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں. انہیں یقین آئیں گے اور پھر یقین میں جو ہے نا وہ سمدھا ہیلنگ انرجی سیکھیں گے اور اپنا علاج کریں گے اور دوسرے کی کریں گے. ایک نیچرل ہیلر کے طور پہ, ایک نیچرل ڈاکٹر کے طور پہ اپنا اور دوسروں کا علاج کرتے ہیں. کل میں اسٹوڈنٹس اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے تھے, تو ان سمدھا لیول 1 سے اسے اتنے فائدے ایسا علاج کے اس نے بہت حیران تھے. کچھ لوگ حیرانگی نہیں ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو میں انہیں یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کو حیرانگی کیوں نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی, نہیں ہوتے کچھ اسٹوڈنٹس کو. اچھا, کچھ کو تو ہوتے, وہ تو بہت حیران ہوتے ہیں کہ میں جیسا کہ خواب دیکھ رہا ہوں. تو میں نے انہیں کہا حیرانگی آپ کو کیوں نہیں ہوتی؟ اچھا, وہ کہتے ہیں حیرانگی ہوتے تو ہے, لیکن یہ اسی سے بھی کئی گنا زیادہ ہونی چاہیے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یوں سارا کچھ ہو جائے, اسی وقت ہو جائے, اور یوں دنیا بدل جائے اور ساری دنیا ایک دم چینج ہو جائے, بلکہ ارتھ چینج ہو جائے اور سب کچھ میرے ہاتھ میں آ جائے اور پر سارا کچھ میں کروں, میں اس دنیا پہ راج کر سکوں. اچھا, یہ سوال کرتا ہے کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ میں فوراً ایک چند منٹ میں دنیا پہ راج کروں, صحیح, اور دنیا میں واحد میں ایک مالک ہوں اور بس ساری دنیا میرے پاس آ جائے. ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس کا دھیان اس سائڈ پہ ہوتا ہے, اس لیے اسے تھوڑا سا نسبت پر دوسروں کے رزلٹ کم ملتے ہیں. صحیح, کہ وہ یہ دیکھیں کہ ایک ایسی بیماری جو کہ میڈیکلی وہ کیور نہیں ہوئے, ہومیوپیتھک سے نہیں ہوا, حکمت سے نہیں ہوا ہے, یہاں پر چند گھنٹوں میں ایک ایسے 15 سال پرانا بیماری, 14 سال پرانا بیماری, 20 سال 30 سال پرانا بیماری جو کہ تمام طریقہ علاج استعمال کیے نہیں ہوئی اور یہاں چند منٹ میں چند گھنٹوں میں ٹھیک ہو گئی ہیں, تو حیرانگی ماں کہ آپ کو کیوں نہیں ہو رہے؟ صحیح. تو اس سے اور زیادہ, یعنی اس سے جو ڈیمانڈ ہوتا ہے سمدھا سے اس سے اور زیادہ ہوتا ہے, اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے ان کا. اچھا, ہم ابھی اپنی بات جاری رکھیں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ پھر شامل ہوئے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ لائن پر کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی, کون صاحب؟ سراج بات کر رہا ہوں, سراج صاحب. کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی سراج صاحب, کیا سراج صاحب کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ؟ میں ڈاکٹر سمد مسافر کا اسٹوڈنٹ ہوں. جی جی جی, میرے ساتھ اچھے ایکسپیرینسز رہے ہیں, وہ میں کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی جی, آپ بتائیے. سب سے پہلے تو میرے ایک ریلیٹیو تھے, ان کی مطلب بیک بون پہ بہت زیادہ تکلیف تھی. اچھا, اور بڑے عرصے سے وہ پریشان تھے. صحیح. تو ان کو جو ہے یہ پریشانی بڑے عرصے سے تھی, انہوں نے مجھ سے ذکر کیا, تو میں نے ان پہ سمدھا 1 اپلائی کیا. اچھا, اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ 5 سے 10 منٹ کے اندر جو ہے وہ ان کا درد سب غائب ہو گیا. اچھا, اور وہ بہت اچھا فیل کرنے لگے. اچھا. ہیلو. جی جی, آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ اپنی بات جاری رکھیں. ایسے ہی ایک اور میری کزن ہے, ان کی گھٹنوں میں تکلیف رہتی ہے, آرتھرائٹس کی پیشنٹ ہے وہ. اچھا. تو میں نے ان پہ جو ہے سمدھا 3 سے پانی جائز کر کے دینا شروع کیا. اچھا, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کا رزلٹ بہترین رہا, اور وہ پودے جو ہے وہ ابھی تک مطلب صحیح چل رہے ہیں. اچھا. تو سمدھا کی تو جتنی تعریف کی جائے کم ہے, اور یہ قدرت کا ایک بہترین تحفہ ہے ہمارے لیے. جی سراج صاحب, آپ نے ہمیں کال کیا, ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے, اپنے ایکسپیرینسز آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیے, اور سمدھا ہیلنگ کی جو آپ نے خود تجربات کیے وہ بھی آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیے.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا، پروگرام میں شامل ہونے کا اور ہمیں اپنے ایکسپیرینسز بتانے کا. ایک بار پھر شکریہ سراج صاحب آپ کا. اوکے سر، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ. جی سراج صاحب تھے، انہوں نے بھی اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے. انہوں نے بتایا کہ آرتھرائٹس کے جو پیشنٹ ہیں ان کی بھی پرابلم سالو ہو رہی ہے اسپائنل کارڈ کے حوالے سے. تو یہ دوستوں ایک پروگرام میں شاید آپ نے کہا بھی تھا ہم سے کہ وہ ڈیزیزز جن کو ڈاکٹرز یہ اب کہہ دیں کہ جی نہ اب اس کا فردر ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا ہے اور بس اب اس کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے. تو ایسے پیشنٹس بھی آپ کے پاس آئے اور آپ نے ان کو ٹریٹ کیا سمدھا ہیلنگ انرجی کے تھرو. جی. تو کیا اس حوالے سے ہمارے ساتھ آپ فردر شیئر کریں گے؟ ایسے کئی سے پرابلمس ہے جو کہ اسٹوڈنٹس خود کرتے ہیں اور میں تو صرف ٹریننگ دیتا ہوں. تو اسٹوڈنٹس جو ہے میں ایسا بناتا ہوں جو کہ وہ خود ایک ایسے مالج بن جائیں اور پھر انتہائی کوشش کرتا ہوں ان کے ساتھ، انتہائی ساتھ دیتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں اسٹوڈنٹس آپ میرے سے کانٹیکٹ میں رہیں، آپ میرے سے ٹچ رہے، میرے انسٹیٹیوٹ سے ٹچ رہے، آپ کو انرجی ملتے رہیں، آپ کو طاقت منتقل ہوتے رہیں، آپ کو نالج منتقل ہوتے رہیں. لیکن اسٹوڈنٹس کچھ جو ہوتی ہے کیونکہ میرے جو جس طبقے سے میرے سروکار ہے وہ بہت بیزی طبقہ ہے. جی. تو کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے نا رابطہ کم رکھتے ہیں. ایک ذہنی ہم آہنگی اس میں ہوتی ہے، ذہنی ہم آہنگی ہوتی ہے کہ آپ ایک فریکوینسی پہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ٹچ رہتے ہیں. جب ذہنی ہم آہنگی تھوڑے سے کٹ جاتے ہیں تو ان میں پاور کی کمی آ جاتے ہیں. تو میں یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ جل سائنسز سے ٹچ رہیں، چاہے پاکستان کے دوسری دنیا میں کہیں بھی کسی ملک میں ہے. جو سمدھا ہیلنگ انرجی انہوں نے لی ہے کم سے کم ایک کال کریں، کم سے کم وہ کبھی کبھی ایک رابطہ کریں آئیں، تاکہ وہ لوگ اپنا جو نئے نالج ہوتا ہے، جو نئے طریقے ہوتا ہے، جو ایڈوانس ہوتا رہتا ہے روز بروز، جو اٹیونمنٹ کا طریقہ ہے وہ بھی الگ ہوتے ہیں، جو کہ باقی ٹیکنیکس ہے وہ بھی الگ ہوتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے نا ایسے جس طرح کے سیمینارز ہمارے ہوتے ہیں تو پھر جو یہ یہاں پر ایک ادارہ ہے لاہور میں، ادھر اس میں کراچی میں ایک ادارہ ہے جو کہ مائنڈ کے سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں سکھاتے ہیں، لیکن وہ مائنڈ تو نہیں، اپنا مائنڈ کو نیگیٹو یوز کرتے ہیں. اچھا. اپنا مائنڈ کو نیگیٹو یوز کرتا ہے، دوسروں کو مائنڈ کے بارے میں سکھاتے ہیں. تو جیلسی ہے اس میں بہت زیادہ، وہ بھی تھوڑے سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو نیگیٹو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آج کل بہت لگی ہوئی. یہ پروفیشنل جیلسی تو بڑی غلط چیز ہے. اور پھر دیکھیے اس میں تو یہ تو ایک انسانیت کی بھلائی کے لیے کام ہے اور اس کے اندر اس طرح کی حرکات جو ہیں وہ کسی بھی شخص کو زیب نہیں دیتی ہیں. تو میرا پیغام یہ تھا اسٹوڈنٹس کو کہ وہ آئیں اور جل سائنسز سے ٹچ رہیں. اور جل سائنسز میں انسان سیکھتے ہیں، کسی کہانیاں نہیں ہیں. لوگ ایسے کسی کہانیاں بنا کر لوگوں کو پیش کرتے ہیں جو کہ وہ جو ہے نا لوگ اسی میں خوش رہتے ہیں، جس طرح کے پرانے زمانے کے مثلا کسی کہانیاں ملا کر. یہاں پر ہم جو سکھاتے ہیں پریکٹیکلی، میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ پریکٹیکلی تمام چیزیں اسی وقت دے دوں، جو بھی چیز ہے جو اسی وقت میں ان میں ٹرانسفر کروں اور وہ حاصل کرے وہ چیز. نالج کی بات ہوتی ہے ہمارے یہاں پہ جل سائنسز میں، پھر سائنٹیفکلی بھی اور روحانیت کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے. پھر ہم بہت سے فری کورسز کرواتے ہیں. جی. تو اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے ایک سوالات میرے پاس کافی ہیں ذہن میں کہ جو میں آپ سے سمدھا ہیلنگ انرجی کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے قبل میں جو ایک پروگرام ہے ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس، جو ہماری بہت ریکویسٹ پر آپ تیار ہوئے، اتنا قیمتی وقت آپ دیتے ہیں اس پروگرام کی ریکارڈنگ میں، اور اس سے یقیناً اس وقت وہ بے انتہا پاپولر ہو رہا ہے. لوگ ہم سے یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں جو میں آپ سے پھر اب یہ کر رہا ہوں کہ اس میں آپ کا کیا پروگرام ہے ان فیوچر؟ ابھی آپ نے یوگا سے اسٹارٹ کیا ہے اس کو، تو آنے والے وقت میں لوگ اکثر سوال یہ ہوتا ہے کہ جی کیا ہمیں اس میں سمدھا ہیلنگ کا طریقہ بھی بتائیں گے؟ تو کس طرح سے آپ اس پروگرام کو لے کر چل رہے ہیں؟ یہ جو
ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس جو ہر جمعرات کی شام 6:30 بجے ہم اس کو آن ایئر کرتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے جی اور جو ہمارے بہت اصرار پر آپ نے شروع کیا تو اس میں کیا آپ کا پلان ہے, کس انداز سے اس کو آپ لے کر چلنا چاہتے ہیں اس پروگرام کو؟ پروگرام تو ابھی چل رہا ہے, بہت بہترین چل رہا ہے اور لوگوں کو فری یوگا ملتے ہیں جی سیکھنا, اور پھر میں بڑے اچھی ٹیکنیکس بتاتا ہوں اور پھر ایسے ٹیکنیکس بتاتا ہوں جو کہ آپ کھڑے ہو کے تھوڑی دیر بس کھڑے ہو کے کیسے ایکسرسائز کر لیں اسے کافی ہے, یعنی چند منٹ میں وہ آپ کے بہت سے پرابلمس کو ٹھیک کر سکتا ہے. بیٹھنے پہ لیٹنے پہ اگر آپ لیٹے ہوئے تو آپ ایکسرسائز کریں, صحیح ہمت نہیں ہے مقصد کیا. اور اس طرح یوگا جو ڈے انسٹنٹ یوگا ہے بہترین ایک یوگا ہے جو کہ فوراً اثر کرتے ہیں. تو میں ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس میں وہ بھی سکھاتا ہوں اور بہت سے اچھی باتیں کرتا ہوں جو کہ ٹیکنیکس بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح کے اپنی لائف کو کس طرح گزاریں, اپنی لائف کو کس طرح نیچرل بنائیں, اپنی زندگی کو کتنے سے بہتر بنائیں. صحیح. تو یہ بھی لوگوں کا ہم اسکرین پہ, لیکن جو باقی ایسے ممکن نہیں ہوتا کہ اتنا نالج آپ کسی کو گھنٹے تک آپ ان کو ایکسرسائزز بتاتے رہیں, یہ ممکن نہیں ہوتا ہے. کہیں بھی دنیا میں کسی بھی چینل پہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے ابھی تک یہ بالکل کہ اپنی 1.5 نوعیت گھنٹے تک آپ مسلسل بتاتے جی اپنی نوعیت کا ایک بالکل منفرد پروگرام ہے جو آپ یہ حق ٹیلی ویژن سے آپ کر رہے ہیں, ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس. اس حوالے سے میں تھوڑی سی گفتگو اور کرنا چاہوں گا لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین یہاں ہمیں پھر ایک بریک لینا ہے, ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں بریک کے بعد. حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ آج ہمارے ڈرائنگ روم میں موجود ہیں ڈاکٹر صمد مسافر, اور آج کا ہمارا موضوع تھا یا ہے ابھی بھی سمدہ ہیلنگ انرجی, اور اس پر ہم نے کافی بات چیت کی ہے اور مزید ہم گفتگو کریں گے اس حوالے سے. جی ڈاکٹر صاحب, میں نے بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے بات کر رہا تھا پروگرام ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس کے حوالے سے. تو اکثر ہمارے ناظرین ہمیں کالز کر رہے ہوتے ہیں, مجھ سے بھی براہ راست بات کی ہے, تو وہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا اس پروگرام کو جیسے ابھی یوگا ہے اس کے بعد کیا اور ڈفرینٹ ایکسرسائزز وغیرہ, اور پھر کیا سمدہ ہیلنگ بھی آپ اس پروگرام میں سکھائیں گے, کیا آپ اس پروگرام کو کس انداز سے لے کے چل رہے ہیں؟ جی اس پروگرام میں ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس میں ہم آگے انشاءاللہ بہت سے ایسے PMBL, NLP, سلوا مائنڈ, یہ چیزیں ہم انشاءاللہ آگے جو ہے اگلے جو پروگرامس ہے آنے والے انشاءاللہ ہم وہ بھی ساتھ ساتھ سکھائیں گے, ساتھ ساتھ یوگا بھی چلتے رہیں گے اور سائیکلوجی کی نگاہ سے بھی کچھ چیزیں چلتے رہیں گے ساتھ ساتھ. اچھا. بہت سے کورسز ہے جو کہ ویسے بھی ہم فری کرواتے ہیں کورسز, سمدہ ہیلنگ انرجی میں بہت سے کورسز فری کرواتے ہیں. وہ تو پریکٹیکلی جو کوئی آئیں تو کرے گا تو سیکھ سکے گا ٹیون کیا جا سکتے ہیں. نہیں وہ تو دیکھیں نا کراچی میں جو لوگ ہوں گے وہ آپ کے پاس آئیں گے, ہمیں تو باہر سے کالز آ رہی ہوتی ہیں, باہر سے اگر لوگ تو ہیں اس میں اس پروگرام میں آپ کو شامل ہے سمدہ ہیلنگ انرجی کے حوالے سے بھی, ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس جو ہمارا پروگرام ہے, آپ کا جو پروگرام ہوتا ہے, تو لیٹر اسٹیج کے اوپر جیسے جیسے یہ پروگرام آگے بڑھے گا یہ تمام کورسز اس میں اور تمام چیزیں آپ اس میں بتائیں گے ہمارے ناظرین کو, تمام چیزیں انشاءاللہ بتائیں گے. صحیح. لیکن جو سمدہ ہیلنگ انرجی ہے وہ تو آپ کے سامنے کوئی شخص ہو تو ٹیون ہوگا, تو ہی ٹیون ہو سکتے ہیں. اچھا. یا ڈسٹنس ہیلنگ ہم دیتے ہیں, اس کے پروسیس ہوتے ہیں جس طرح کہ 3 گھنٹے یہاں پر لگتے ہیں, تو 3 گھنٹے اگر کسی کو آپ ٹیون کرتے ہیں تو وہ تو بہت کیا مشکل ہوتا ہو جائے ہے. اس سے مشکل تو نہیں ہے, میں کروا بھی دیتا ہوں, کر بھی لیتا ہوں. دور سے لوگ اگر اٹینمنٹ لینا چاہتا ہے تو دور سے بھی کرواتا ہوں, لیکن ان کا سب سے جو بہتری ہوتا ہے آنے میں ہوتا ہے, سامنے بیٹھ کے تو جو کرواتا ہے وہ بہت اچھا. یہ سوالات ہیں جو میں نے آپ سے کیا ہمارے ناظرین کی, اور ہمارے ساتھ اس وقت ایک کالر بھی لائن پر ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون ہے اس وقت لائن پر. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے سکندر بھائی؟
جی اللہ کا شکر. کون ہاں کہا؟ یہ ڈاکٹر صاحب کو بھی میرا سلام کہیے گا. جی آپ کون بات کر رہی ہیں؟ میں ریحانہ بات کر رہی ہوں کراچی کلپٹن سے. جی ریحانہ کیا ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے اس وقت؟ میں یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جاوید جو ہے وہ ان کا اسٹوڈنٹ ہے. جی جاوید جو ہے اس نے مطلب یہ کلاس لی ہے ڈاکٹر صاحب سے. اچھا جاوید نے. جاوید محمد جاوید جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب, میں ڈاکٹر صاحب سے مل چکی ہوں. اچھا اچھا اور اس کو کافی بہت زیادہ فرق ہوا ہے. اچھا اور جو اس کو اسٹیما پرابلم تھا وہ بھی اس کا ختم ہوا ہے. جی جی اور یہ جو آغا خان کے جو ہیڈ ہے ڈاکٹر مراد موسیٰ, جی جی انہوں نے اوکے کیا ہے اس کو اچھا جیل سائنس کو. انہوں نے کہا یہ بہت بیسٹ ہے, مطلب سائیکلسٹ جو ہے وہ ان کو جانا چاہیے جو اس قسم کے پیشنٹ ہیں. اچھا اچھا اور ڈاکٹر صاحب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں ہمارے لیے کہ بھئی ہمارا بچہ صحیح ہوا ہے وہاں سے. اور جو وہاں پر جو ہے وہ کیا نام ہے خالدہ ہے سیما, انہوں نے بھی بہت اچھا تعاون کیا ہے ہمارے ساتھ. صحیح. مطلب یہ ہے کہ جاوید جو ہے بہت ماشاءاللہ سیٹ ہوا ہے. اچھا چلے ماشاءاللہ اس کو مکمل صحت یاب کرے. مطلب یہ ہے کہ آغا خان کے جو ہیڈ ہے نا ڈاکٹر مراد موسیٰ, جی جی سے جب ہم نے معلوم کیا تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ مطلب یہ زیل سائنس جو ہے وہ لینا چاہیے. جو پیشنٹ ہے اس قسم کے ان لوگوں کو بہت تیزی سے فائدہ ہو رہا ہے. جی. اور بہت سے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ڈاکٹر صمد مسافر کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں. چلیں آپ نے ہمیں کال کی ریحانہ, بہت شکریہ. اور آپ نے جو اپنا ایکسپیرینس اپنے بیٹے کے حوالے سے ہمارے ساتھ شیئر کیا, ہمارے بہت سے ناظرین کو اس بات سے آگاہی ہوئی ہے کہ استما. ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں جاوید کو, جاوید ان کے پاس گیا تھا پہلے دن اس کی کیا کنڈیشن تھی اور اب کیا کنڈیشن ہے اس کی. جی 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 ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں اس کو, بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. صحیح. اس کی آج بھی کلاس ہے, وہ سارے لیول کر رہا ہے وہاں سے. اچھا 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 چلے ٹھیک ہے. ریحانہ آپ نے ہمیں کال کیا اور آپ نے جاوید کے حوالے سے بات کی, اس کے پرابلم کے حوالے سے بات کی, اور آپ نے یہ بھی کہا. ہاں آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کر بتائیں جاوید کے بارے میں کیسا بچہ ہے وہ. چلیں ہم ابھی بات کرتے ہیں. آپ اپنا ٹیلی سیٹ کے قریب رہیے. ابھی ہم جاوید کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جی جی اس میں ابھی ہم بات کر رہے تھے ہیلتھ اینڈ ہیپینس کے حوالے سے. وہ تو ہم نے ختم کی اس پہ گفتگو. ابھی ریحانہ نے کال کیا اور جاوید جو آپ کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں جو شاید استما کے پیشنٹ تھے. جی یہ بچہ جو تھا یہ تقریباً کوئی میرے خیال میں ابھی ان کا عمر ہے کوئی 18-20 سال ہوں گے ان کے. اچھا. تو یہ بیمار ہے, ان کا استما کا پرابلم تھا اور یہ دوائیاں لے رہے تھے. میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ دوائی کو چھوڑ دیں, کیونکہ میں کہ خدا نہ کرتا کوئی ڈاکٹر اعتراض کرے گا کہ دوائی کیوں چھڑوایا آپ نے, کیونکہ یہ انسین چیزیں ہیں, اس پہ بلیو نہیں ہوتے. دیکھیے خدا پہ بھی لوگوں کا جو بلیو ہے اگر سٹرانگ ہو جائیں تو یہ دنیا میں یہ برائیاں ساری ختم ہو جائیں گی. بالکل صحیح بات. تو بات یہ ہے ہمارا اس طرح اس چیزوں پہ انسین چیزوں پہ یقین جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر میں اس بچے کو کہہ دوں کہ آپ دوائی کو کم کریں, تو ڈر کے میں نے ایک بار کہا تھا, میں کہ دیکھیں اگر آپ کو فائدہ ہے تو دوائی لینے کی پھر کیا ضرورت ہے. صحیح. وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں, آپ کم بھی کر سکتے ہیں, تو اپنے ڈاکٹر کو چیک اپ کروا دو. تو اس لیے میں ڈر کے, یعنی میں تو سمجھتا ہوں کہ یوگا یہ جو سمدھا ہیلنگ انرجی 100% انسان کو کیور کرتے ہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ میڈیسن کے لیے آپ پھر لیتے رہیں. تو میں سمجھ گیا تھا کہ بچہ ٹھیک ہو گئے ہیں, لیکن وہ بتا رہا تھا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے. ڈاکٹر نے کہا اگر آپ اتنی سی دوائی لیں گے تو آپ تو بالکل ختم ہو جائیں گے اسی وقت, اگر آپ ٹائم پہ نہ لیں, یہ پہ نہ لیں. پھر کہتے ہیں میرے جو گھر والے ہیں سبھی کہتے ہیں کہ دوائی تم نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا, خبردار. اچھا. تو میں نے انہیں کہا, میں ہنس کے میں نے انہیں کہا تھا, میں کیا افسوس بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ یار دنیا کیسی ہے. نام کے حد تک ہمارا یقین ہے اللہ پہ, اس کے پاورز پہ, ان کی طاقتوں پہ, اور اس طرح شفائی طاقتوں پہ ہمارا نام کے حد تک بلیو ہے, اور بس. صحیح. تو جب بچے کو اچھا رزلٹ ملا, اس نے میرے خیال میں شاید چپ کسی تھوڑی سی دوائی کم کیے ہیں, تو اس سے اس کو فائدہ ہوا کہ نہیں پہلے سے زیادہ اچھا ہوں. جو دوائی لیتا تھا پہلے اس سے بھی کئی گنا اچھا ہوں, تو اس نے میرے خیال تھوڑا سا اور کم کیے, اور پھر ان کو میں نے انہیں کہا تھا ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لو. صحیح. ڈاکٹر ناراض نہ ہو جائے,
پھر یہ ڈاکٹر موسیٰ صاحب بہت ایک اچھا مشہور ڈاکٹر بھی ہیں، تو میں کہ ان کا کوئی گلہ نہ ہو بیچارہ کا، اچھے انسان ہیں، تو اس لیے کوئی آپ ضرور جائیں، وہاں پر جائیں. اگر کہ میں نہیں جانتا ہوں، بائی فیس ہم نہیں ملے ہیں، جی جی، لیکن نام سنا ہے شخص کا، مشہور ڈاکٹر ہے، اچھے ڈاکٹر ہے. تو پھر بھی آپ ایک بار جائیں. تو انہوں نے ان کو پرسوں مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے، آپ جتنے یقین کے ساتھ آپ جاتے ہیں وہاں پہ تو اتنا ہی فائدہ ہوگا. یہ ایک خوشی بھی ہوتا ہے اس طرح کے لوگوں کے، اس طرح ڈاکٹرز کو، کہ بہت بڑی بات ہے. یہ ایک جنگ ہے، ایک لڑنا ہے، ہم لڑ رہے ہیں دو چیزوں سے، مادیت پرستی سے اور روحانیت پرستی سے ہم لڑ رہے ہیں کہ آپ جتنا ہو سکے کسی کو مادیت پرستی سے نکال دیں، صحیح، تاکہ ہم مشین کا پرزے کے بجائے ہم روحانیت کا ایک حصہ بنے، ایک ایسے انسین پاورز کا حصہ بنے جو کہ ہماری سکون ہے اس میں، ہیلتھ ہے، ویلتھ ہے اور ہیپینس، تمام چیزیں ہیں اس میں. بے شک. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ جیسے ہر جمعرات کو آپ کے انسٹیٹیوٹ میں 7 بجے آپ فری انٹروڈکٹری لیکچر آپ دے رہے ہوتے ہیں، تو کیا کوئی فری کورسز بھی آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہوتے ہیں؟ اگر ان کی کچھ تفصیلات، اگر ایسا ہے تو کچھ تفصیلات بتانا پسند کریں. جی، فری کورسز تو سمدھا ہیلنگ انرجی میں ہوتی ہے. اچھا، سمدھا ہیلنگ انرجی کے لیول 3 میں ہم کلر تھراپی کے حوالے سے، کلر کیا ہے، دیکھیں میڈیکل میں کلرز کو استعمال کیا جاتا ہے، جو میڈیسن کے کلرز ہیں تو وہ لوگوں پہ بڑا اچھا اثر کرتا ہے. ویسے ہم گھر میں کلرز کو استعمال کرتے ہیں ادھر ادھر، یہاں ہمیں گرین کلر کیوں اچھا لگتے ہیں، صحیح، کبھی بلو اچھا لگتا ہے، کبھی کون سے کلر، سارے کلرز کیوں ہمیں اچھا لگتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی وجہ ہے اس کے پیچھے، کوئی سائیکلوجی ہے، کوئی ہمارے اندر کچھ پاورز ہے جو کہ وہ چاہتے ہیں. کلر تھراپی ایک بہت بڑا نالج ہے، اور کلر نہیں ہوتے تو یہ دنیا کیسے پہچانا چاہتا. تو کلر تھراپی کا کورس ہم فری کرواتے ہیں. اچھا، اور پھر کلر تھراپی سے ہم علاج بھی ہوتے ہیں، بہت سے علاج ہوتے ہیں. تو کمبائن جو ہے انرجی کے میتھڈ سے وہ ہم اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں. اور اس طرح فری کورسز ہم کرواتے ہیں. لیول 6 میں جو ہے HSP ہے، آل کائنڈ افریقی ہے. لیول 8 میں آل کائنڈ افریقی ماسٹر کورس، گرینڈ ماسٹر کورس. ماسٹر کورس لیول 7 میں ہوتی ہے، اور جو گرینڈ ماسٹر کورس ہوتے ہیں آل ریکی کا، وہ لیول 8 میں ہوتی ہے. اچھا، اور جو لیول 6 میں ہے اس میں HSP ہے، ڈیپ میڈیٹیشن ہے، آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز ہے، یہ ہم کرواتے ہیں اس میں. اب HSP کا تو کسی کو نہیں پتہ ہے، ناظرین کو اتنا، کہ HSP کیا ہے. HSP ایک ایسا طریقہ ہے جسے ہیلپ آف سپر نیچرل پاورز کہتے ہیں. اچھا، ہیلپ آف سپر نیچرل پاور، جس طرح کے کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں کہ یار کسی انسان کا کوئی اثر ہو. دیکھیں کچھ لوگ یہ اس پہ ماننے پہ تیار نہیں ہوتا ہے کہ مثلا کوئی روحانی شخصیت یا روحانی طاقت کسی کا بھلا کرے. صحیح بات یہ کچھ لوگوں کو یقین نہیں ہوتا ہے، لیکن میں یہ یقین سے دلاتا ہوں، میں محسوس بھی کراتا ہوں، میں ثبوت کر کے دیتا ہوں. آپ میرے پاس آئیں، میں آپ کو ثبوت کر کے دے دیتا ہوں کہ تمہیں روحانی طاقت محسوس ہوگا. اچھا، اور آپ کو روحانی طاقت ہیلپ کریں گے. تو میں یہ بتاؤں گا کہ کچھ لوگوں کو یقین نہیں ہوتا ہے. یقین رکھے اللہ کی طاقتوں پہ. اور جو اللہ کے ناظرین ہوتے ہیں، اللہ کی جو نازبردار ہوتے ہیں، جسے پیار کرتے ہیں، اللہ سب مخلوق سے پیار کرتا ہے، صحیح، لیکن ان کے خاص مخلوق سے خاص پیار کرتا ہے. تو ایسے پاور ہوتے ہیں جو روحانی بزرگ ہمیں کہتے ہیں، ان کی پاور HSP میں آپ محسوس کرتے ہیں. اچھا، اور آپ اس سے ہیلپ بھی لے سکتے ہیں. ہیلپ تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن ہر چیز کے لیے ایک ذریعہ ہوتے ہیں. میں بھی میرا دعا اللہ قبول نہ کرے، کسی اور کے ذریعے میں ان کا دعا قبول ہو جائے، کسی اور کے ذریعے ان کے دعا قبول ہو جائے. اور ہمیں تو HSP میں ہم ہیلپ آف سپر نیچرل پاور سکھاتے ہیں. اور میں نے خود آزمایا. میں بہت لڑائی میں، روس کے وقت میں، افغانستان میں، اس وقت میں اتنا زیادہ
عمر بھی زیادہ نہیں تھی لیکن ہم لڑتے تھے. اچھا. اور میں نے گوریلا ٹریننگ لی ہوئی ہے, گوریلو کی ٹریننگ لی ہوئی. تو اس کے باوجود انسان لڑائی میں جب آتا ہے, جب جنگ جھگڑی میں آ جاتا ہے, تو وہ تو پھر ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے نا اپنا دفاع کر سکے. گولیاں برستے ہیں, یقین مانے گولیاں یوں برستے ہوئے میں اس کے درمیان. پھر اس کے بعد میں نے یہ لڑائی تو چھوڑ گئے, میں سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑائی ہمارا نہیں ہے, یہ امریکہ اور روس کی لڑائی ہے. تو وہ پھر میں نے اس کے بعد چھوڑنے کے بعد میں نے یہ کیا کہ جو ہیلتھ یہ سارے ہیلتھ آرگنائزیشنز کے ساتھ جو میں نے کام شروع کیے, WHO, یونیسیف اور نو بارڈر ڈاکٹرز, تو پھر میں درمیان جاتا تھا دونوں لڑائیوں کے درمیان, ان کے زخمیوں کو اٹھاتے تھے, ان کے ٹریٹمنٹ کرتے تھے. تو اس میں مجھے اللہ نے ایسی چیزوں سے بچائیں. یقین مانے مرنا کو میں سمجھ رہا تھا کہ 100% میں مر گیا ہوں اور بس. یہ میرے ساتھ کوئی 20-30 بار ایسا ہوا ہے, لیکن میں آپ کے سامنے ہوں بالکل صحیح سالم. میرا ریکارڈ ابھی بھی جنگ کے جو ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے اس میں, سول ہاسپٹل میں میرا ریکارڈ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں, کوئی بھی ڈاکٹر دیکھ سکتا ہے جنگ کے پنجاب کے جو میرا یہ ساری ہڈیاں ٹوٹ کیے ہیں. اور 4 دن کے بعد میں ہاسپٹل سے نکلا. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. ابھی میں یوگا بھی کرتا ہوں, آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں ساری جو اپنا وزن ہے میں اس ہاتھوں پہ اٹھاتا ہوں, انگلیوں پہ اٹھاتا ہوں. میں آپ نے دیکھ بھی لیے ہوں گے کہ میں کیسے آسنس کرتا ہوں. میری یہ بازو ٹوٹ گئے ہے, یہ انگلیاں ٹوٹ گئی ہے, یہ سارا کچھ, یہ سب چیزیں میری جو ہے نا فریکچرز باڈی کے ملک شیک بنی ہوئی تھے بالکل جیسا کہ. لیکن الحمدللہ میں آپ کے سامنے ٹھیک ٹھاک ہوں, بالکل کوئی پرابلم مجھ میں نہیں ہے. اور سارا خون نکل چکے تھے. 2 گھنٹے بعد ایکسیڈنٹ ہوا تھا, یہ میرا کار کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. لیکن یہ بھی ایک آزمانا تھا اللہ کی طرف سے کہ دیکھے اگر تو ٹوٹ بھی جائیں تو بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. اور جب تک اللہ نے کسی کا پورا نہیں کیا ہوتا مرتا نہیں. صحیح بات ہے. تو یہ جو آپ کے جو ٹوٹ ہوئی اور ساری ہڈیاں اور آپ نے کہا کہ بالکل ٹوٹ گئی تھی, تو یہ سمدہ ہیلنگ انرجی کے تھرو ٹھیک ہوئی, اور روحانی پاورز کے تھرو, جیسا کہ کوئی ہاتھ, وہی بات ہو رہے تھے فری کورسز کی. تو فری جو کورسز میں کرواتا ہوں آل کائنڈ آف کی دنیا میں کوئی ایسے طریقہ نہیں ہے جو کہ آل کائنڈ آف ریکی کا آٹومیٹکلی اس میں ہو جائے. سمدھا میں خود بخود ہو جاتا ہے. سمدھا دنیا کا طاقتور ترین ہیلنگ انرجی ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ دا کنگ آف ہیلنگ ہے. صحیح. اور اس لیے مجھے کہتا ہے کہ دا پرنس آف ہیلنگ. اس لیے لوگ کہتے ہیں, میں تو اپنے آپ کو نہیں کہتا ہوں, اللہ ہی بڑا ہے اور اللہ کے اور بھی بہت سی طاقت ہے, اور بھی لوگ ہیں. لیکن یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ سمدھا از دا کنگ آف ہیلنگ. کیونکہ یہ اس سے آپ کے آل کائنڈ آف میتھڈ جو بھی ہے ہیلنگ کی, وہ خود بخود آٹومیٹکلی ہیلر لیول سے جذب کرتا ہے گرینڈ ماسٹر کو. صحیح. اس کے ہیلر لیول سے گرینڈ ماسٹر کورسز کو لیتے ہیں, آٹومیٹکلی اس کے حفظ ہو جاتے ہیں آپ کی, آٹومیٹکلی وہ نالج آپ میں آ جاتے ہیں. تو یہ ہوا نا, یہ ایک ثبوت ہے, ایک طاقت ہے. اور آئیں لوگ آزمائیں, آئیں لوگ تجربہ کریں, آئیں لوگ دیکھیں. ٹھیک ہے. اور بڑے آپ نے عجیب و غریب ابھی ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کیے. ایک کالر شامل ہوئے ہیں تو ہمیں اس کالر کو ہم لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی میں ساگر سے بول رہا ہوں, شوکت گھانچی نام ہے میرا. ہاشمی صاحب, آپ نے پورا نام کیا بتایا ہاشمی صاحب؟ ہلو. جی آپ کا پورا نام مجھے سمجھ میں نہیں آیا. جی شوکت حسین گھانچی. اچھا, شوکت حسین گھانچی. جی شوکت صاحب, کیا ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے اس وقت؟ ڈاکٹر سمد مسافر کے حوالے سے. جی جی جی, آپ بات جاری رکھیں. مسافر کے حوالے سے تو بہت سی باتیں ہیں جو میرے تجربے میں آئیں اور اس کو میں نے اپلائی کیا. ویسے بھی میرا تعلق جو ہے وہ میڈیکل فیلڈ سے ہے. اچھا. اور
ریل سائنسز کے حوالے سے، کیونکہ بہت وقت جو ہے وہ میں نے اس حوالے سے اپنی زندگی کا گزارا جو ان سین پاورز کے حوالے سے ہے، جی جی یا ایسی قوتیں یا ایسی پاور یا ایسی انرجی کہ جو اس یونیورس میں موجود ہیں، جی جی کہ جس کا فائدہ بڑے بڑے لوگوں نے اٹھایا، اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو قوت اور جو پاورز اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دی تھی وہ بھی اسی یونیورس سے دی تھی. صحیح. تو جس کی ہم امت ہیں تو ہم بھی انسان ہیں، تو وہ صحیح. قوتیں اور وہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اندر بھی ہیں، لیکن اس حد تک نہیں جس حد تک نبیوں اور ولیوں میں ہوتی ہے نارملی. بے شک. لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے، اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے وہ پاورز ہمارے اندر موجود ہیں جس کا ہمیں علم نہیں. صحیح. یہ وہ سائنس ہے، ریل سائنس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، کہ جی جی جی. جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے اندر یہ قوتیں موجود ہیں اور آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسری مخلوق کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. جی جی ہم نے اس اور حوالے اتنی سے آج پازیٹیو پاورز ہیں کہ آپ کے اندر اگر یہ آ جائیں تو آپ کے اندر سے سارے منفی اثرات جو ہیں خاص کر کے، چاہے وہ کسی چیز کے بھی ہوں، جی جی وہ سارے جو ہیں وہ آہستہ 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 نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کی شخصیت پہ اتنا گہرا اثر پڑتا ہے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ، کہ اس سائنس کے سیکھنے کے بعد میرا دوسرا جنم ہوا ہے. اس سے بڑھ کر اور کوئی بات میں نہیں کہہ سکتا. صحیح. بہت اور شکریہ. پھر میں نے جو ہیلنگ دی جی اپنے، جی. خاص کر کے سیلف ہیلنگ، جی جی اور پلس وہ ہیلنگ جو کہ میں نے اپنے فیملی میں اپنے دوستوں کو اور اپنے کولیگس کو جو میرے آفس میٹس ہیں جی ان کو جی. میں نے دی، حیرت انگیز نتائج ہیں. جی یعنی کہ سیلف ہیلنگ کی اگر میں بات کروں تو میرے اندر جو تبدیلیاں ہیں وہ اس حد تک ہو گئی ہیں کہ میں صبح بالکل فریش اٹھتا ہوں اور نیند باقاعدہ پوری ہوتی ہے، اور صحیح. صبح اٹھنے کے بعد کوئی باڈی میں پین محسوس نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ سارا دن فریشنس رہتی ہے، اور جو کام میں کرنا چاہتا ہوں وہ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ بھی پازیٹیو ملتے ہیں. جی اس کے شوکت علاوہ میں نے صاحب. میگنیٹک فورس جو ہے وہ بھی کیا، میں نے اس کے بھی جی لیولس جی کیے ہیں. جی 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 اس میں بہت بڑی کامیابی مجھے ہوئی ہے، خاص کر کے بزنس میں. جی شوکت صاحب، آپ نے جو ہمارے ساتھ ایکسپیرینسز شیئر کیے ہمارے ناظرین نے بھی سنے، اور یقیناً انہیں بھی اس چیز کی آگاہی ملی، اور وہ بھی ضرور چاہیں گے کہ یہ ریل سائنسز کو سیکھیں. وہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے، بہت شکریہ. ڈاکٹر صمد مسافر انہوں نے بہت اچھی باتیں کی. میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں بھی ان کے حوالے سے بہت سی باتیں کرتا، لیکن وقت ہمارے پروگرام کا ختم ہو گیا ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہر بدھ کو اپنا بہت قیمتی وقت حق کے ناظرین کی نظر کرتے ہیں. ایک بار پھر آپ کا شکریہ، آپ ہمارے یہاں ڈرائنگ روم میں تشریف لائے. ناظرین، پروگرام کا وقت اب اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان سکندر اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.